صوفی سماٹ آدمی ہوتا ہے، وہ بٹر دماغ کی اٹھتی خواہش کے پیچھے تھاٹ کے پیدا کرتا ایموشن کے پیچھے نہیں دوڑنے لگ جاتا. وہ ہلکا سا وقفہ لیتا ہے، تھاٹ اور ایموشن کا تجزیہ کرتا ہے اور پھر رسپانس دیتا ہے. یاد رکھنا، انا ری ایکشن دیتی ہے، لائف ڈسپورٹ کرتی ہے. دماغ رد عمل ہے اور ہستی رسپانس کرتی ہے. اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرو. ری ایکشن اور رسپونڈ میں کیا فرق ہے؟ ری ایکشن خودکار ہوتا ہے، آٹومیٹک ہوتا ہے. کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو اس سے پیدا ہوتا ہے غصہ، وہ غصہ جو تم میں پیدا ہوا ہے. لیکن اگر تھپڑ کے جواب میں تم نے غصہ پیدا نہ ہو بلکہ تم ہی غصہ ہو جاؤ تو یہ ری ایکشن ہے. کوئی گالی دے تو نوٹ کرتے ہو کہ گالی خود ہی منہ سے نکل جاتی ہے. کوئی تھپڑ مارے تو تمہارا ہاتھ خود بخود اٹھ جاتا ہے. کوئی دھوکہ دے، نفرت خود بخود تمہیں امنڈنے لگتی ہے. یہی گو ہے، یہی ہمیشہ آٹومیشن کو ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں عادتی مائنڈ کا دماغ کرنے کا طریقہ. انائی زندگی کی بنیادی خرابی ہی یہ ہے. اس میں ایکشن ہوتا ہے اور فوراً ہی ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. کسی کے ایکشن کے جواب میں جب آپ جسٹ ری ایکشن بن جاتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ریئل یو، حقیقی تم کو کھیل میں شامل ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. یہ دماغ کے کام کرنے کا طریقہ. صوفی کیوں سمارٹ ہوتا ہے یا زندگی رسپونڈ کیسے کرتی ہے؟ جب کوئی ایکشن ہو اور فوری طور پر تم جواب نہ دو، ری ایکٹ نہ کرو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ تم میں موجود حقیقی تم حاضر ہو جاتا ہے. ایک صوفی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضور مجھے لوگوں کی باتیں بہت متاثر کرتی، مجھ میں غصہ پیدا کرتی ہیں، اس لیے سر میرے جھگڑے ہو جاتے ہیں. اس صوفی بابے نے اسے کہا کہ تم نے بس ایک کام کرنا ہے. جب بھی کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے جس پر غصہ آئے تو تم جواب میں غصہ ضرور کرنا، مگر صرف 1 منٹ کا وقفہ دے دینا. اس 1 منٹ کے بعد جو بھی تمہارے دل میں آئے وہ ضرور کرنا، میں تمہیں روکوں گا نہیں. غصہ آئے تو غصہ کرنا، لڑنے کو دل کرے تو لڑ لینا. بس ایکشن ری ایکشن کے درمیان صرف 1 منٹ کا وقفہ دینا ہے. وہ شخص پھر اس صوفی بابے کے پاس 10 سال بعد گیا اور بابے نے پوچھا، سناؤ غصے کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا، حضور اس کے بعد غصہ کبھی آیا ہی نہیں. یہ جو صوفی بابا تھا بڑا سمارٹ تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ خود کو جلاتا ہے، کہ غصہ دوسروں کی غلطیوں کی سزا خود کو دینا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ غصہ تمہارے بلڈ پریشر کو متاثر کرتا ہے، یہ تمہیں بی پی کا مریض بنا دیتا ہے. اس نے بس اتنا کہا کہ 1 منٹ انتظار کرنا، پھر اس کے بعد غصہ کر لینا یا جو بھی ری ایکشن دینا چاہو دے لینا. اس 1 منٹ میں آخر ہوتا کیا ہے؟ اس 1 منٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ری ایکٹیو مائنڈ اور ایگو چپ ہو جاتی ہے اور صرف آپریشنل ہو جاتا ہے اور فعال ہو جاتا ہے. اس بات کو سمجھو، جب تمہیں کوئی گالی دے تم اس کے جواب میں گالی دو تو یہ تم نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے جو سامنے والا چاہتا ہے. اس سے سامنے والا زیادہ پریشان نہیں ہوتا. پریشان تب ہوتا ہے جب تم اس کو جواب نہ دے. سدھارتھ بدھا کی ایک کہانی. ایک دن ایک شخص اس کے پاس آیا جو رواجی مذہبی تھا. بدھا کی تعلیمات کا کٹر مخالف تھا. وہ سدھارتھ کے پاس گیا اور اس نے بدھا کے منہ پر تھوک دیا. بدھا کا ایک بھکشو ساتھ تھا. وہ جسمانی طور پر بڑا طاقتور تھا، ماضی میں پہلوان رہا تھا. اس نے بدھا کی طرف دیکھا اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا. اس نے کہا، مجھے اجازت دیں میں اس شخص کا منہ توڑ دوں. بدھا نے پتا اپنے بھکشو کو کیا کہا. بدھا نے کہا، تم نادان ہو، یہ شخص مجھے کچھ کہنا چاہتا ہے اور جو کہنا چاہتا ہے وہ اتنا شدید ہے کہ لفظوں میں اس کو کہا نہیں جا رہا، اس لیے یہ کچھ کہہ رہا ہے.
جیسے ماں بچے کو کبھی جان کہتی ہے، کبھی منا کہتی ہے، کبھی پیارا کہتی ہے، مگر آخر میں سارے لفظ آ جاتے ہو تو کہنے کو ابھی بھی بہت خوش ہوتا ہے، تو وہ بچے کو سینے سے لگا رکھتی ہے۔ بہت گہری جذباتی حالت میں جب بچے کو چومتی ہے تو اس کی آنکھ آنسوں سے بھر جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی یہ شخص مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر جو کہنا چاہتا ہے وہ لفظوں میں سمیٹ نہیں پاتا، اس لیے یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے۔ خدا نے اس کے بعد اس شخص کو کہ دوست کچھ اور کہنا ہے یا بس، اگر تو کچھ کہنا ہے تو میں رکوں، ورنہ میں چلوں کہ مجھے آگے بھی کہیں پہنچنا ہے۔ وہ شخص جس نے ستارات کے منہ پر تھکا تھا وہ تو اس رسپانس پر حیران رہ گیا۔ خدا وہاں سے چلا گیا اور اس بات کو بھول گیا، مگر وہ شخص کئی راتیں سو نہ سکا۔ آ کر اس سے رہا نہ گیا تو وہ ایک دن خدا کے پاس گیا اور قدموں میں گر گیا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ صوفی کیوں سمارٹ ہوتا ہے۔ خدا نے ساری گیم ہی پڑھ لی۔ اگر عام آدمی ہوتا تو اس انداز سے رسپونڈ نہ دیتا بلکہ ریئیکٹ کرتا، سامنے والا بھی جلتا، کڑتا، لڑتا، جگڑتا اور وہ خود بھی اذیت کا شکار رہتا اور کئی راتوں کی نیند اس کی ڈسٹرب رہتی۔ یہ ہے رسپونڈ ٹو سچویشن۔ جب کوئی گالی دیتا ہے تو جواب میں گالی پاتا ہے، یہ کام کرنے کا طریقہ ہے۔ جو سمارٹ ہوتا ہے، جو صوفی ہوتا ہے، وہ ایکشن کو ہونے دیتا ہے، پھر خود کو بھی ہونے دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گالی دینی ہو تو گالی کو خود میں پیدا کرنا پڑتا ہے۔ غصہ غصے تک پہنچانا ہو تو پہلے اس آگ میں خود کو چلانا پڑتا ہے۔ نفرت کسی سے کرنی ہو تو پہلے نفرت کی زہر میں خود کو ڈبونا پڑتا ہے۔ تم گالی دو گے کیسے؟ خود میں پیدا کرو گے نا۔ کسی پر کیچڑ پھینکنے کے لیے پہلے گند میں خود اترو گے نا، ہاتھ لچڑیں گے نا۔ غصہ کیسے کرو گے؟ خود میں پیدا کر کے ہی کر سکو گے۔ اگی غصہ، یہ نفرت، یہ حسد، یہ گالی دوسرے تک چاہے پہنچے نہ پہنچے، تم تو اس کے ظاہر سے آلودہ ہو ہی گے۔ تم گالی تو آخر کوئی صوفی ہو اور وہی جواب دے جو بودھا نے اپنے نفرت کرنے والے کو دیا تھا، تو پہلے کی گالی کو خود اس کے لیے ہی صرف اذیت ثابت ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے رسپونڈ۔ ایک صوفی تھا، کہیں راستے میں جا رہا تھا کہ اسے پیچھے سے کسی نے پتھر مارا۔ اسے پیچھے موڑ کر دیکھنا گوارا تک نہ کیا۔ 7 مریض تھے، انہوں نے کہا حضرت دیکھ تو لیتے کہ پتھر مارنے والا کون تھا۔ صوفی نے جواب دیا، میں پہاڑی علاقوں میں بہت پیدل چلتا ہوں، کبھی کبھی اوپر چوٹیوں سے پتھر گرتا ہے اور آ لگتا ہے، تو کیا اس پہاڑ کی چوٹی سے بہ کر راستہ فروں یا اس پتھر سے لڑوں یا اس پہاڑ سے غصہ ہوں؟ اگر بالفرض ایسا کر بھی لوں تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ کیا فائدہ مجھے ملے گا؟ چلتے ہوئے راستے پر درخت کا تنا گر جاتا، کیا اس سے کوئی لڑتا؟ راہ میں پڑے پتھر ٹوکر دے دیتے، اس کو کیا کوئی جواب دیتا ہے؟ کتا راستے میں بھونک اٹھے تو کیا جواب ہے اس کی بکواس کا؟ یہ ہے سمارٹنس۔ مگر اس سمارٹنس کا ظہور ہوتا ہے اس وقت جب آپ ایکشن کے ری ایکشن میں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں۔ اس کو میں کہتا ہوں لائف کا درس۔ کسی سچویشن کو جو آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو اس وقت آپ پورے کے پورے ہوتے ہو، جبکہ جب تم ری ایکشن دیتے ہو اس وقت تم نہیں ہوتے، بس تمہارا دماغ ہوتا ہے۔ ایکشن کے بعد جو وقفہ تم دیتے ہو، اس سے وہ سیلف، وہ بیڈ، وہ سپیس وجود میں آتا ہے جو تمہارے جسم اور ذہن سے ماورا ہے، اور جسے مذہبی زبان میں کہیں تو وہ ہے روح۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔